الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی تر سامعین، دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل سے کسی دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے، یعنی اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے بات سے یا اس کے عمل سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس درجے کو کہتے ہیں کف الاذی، یعنی تکلیف دینے سے رکنا. اور یہ ایمان کا شعبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ ایمان کے شعبوں میں سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے. اور دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے دوسرے کو راحت اور آرام پہنچانے کا ذریعہ بنے، نفع پہنچانے کا ذریعہ بنے، آرام پہنچانے کا ذریعہ بنے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ المستریح ام المستراح منہ، کہ جس کا جنازہ گزرا ہے یہ مستریح ہے یہ مستراح منہ ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مستریح اور مستراح منہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مستریح وہ ہوتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشقت اٹھائی ہو،
تکلیفیں اٹھائی ہوں، گناہوں سے بچنے کے اندر تکلیفیں اٹھائی ہوں، تو جب وہ آدمی فوت ہوتا ہے تو ان تکلیفوں سے وہ راحت پا لیتا ہے، آرام پا لیتا ہے۔ اور اسراف بن وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتا ہے تو دوسروں کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسد کرتا ہے، دوسروں کی عزت و آبرو کو لوٹتا ہے، تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کے فوت ہونے سے راحت پاتے ہیں کہ فوت ہو گیا، اب اس کے ظلم و ستم سے جان چھوٹ گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فوت ہونے والے لوگ یا تو مسترید ہوتے ہیں یا خود راحت پا جاتے ہیں، تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں، اور یا مستراح من ہوتے ہیں کہ ان کے شرور سے دوسرے لوگ راحت پا جاتے ہیں۔ تو آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جو انسان دنیا سے جائے تو دوسرے لوگوں کو راحت محسوس ہو، بلکہ دوسرے لوگوں کو دکھ محسوس ہو اور دوسرے لوگوں کو تکلیف محسوس ہو کہ ایک اچھا ساتھی ہم سے بچھڑ گیا ہے۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کو راحت اور آرام پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ تیسرا درجہ یہ ہے جو اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو راحت پہنچانا اور خود نقصان برداشت کر کے دوسرے کو نفع پہنچانا، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر ایثار کی بھی بڑی فضیلت ارشاد ہوئی ہے اور ایثار کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ مبارک پر آپ کے سامنے جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی تلاوت کی تھی، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی صفات کا بیان ہوا تھا۔ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص بالمؤمنین، فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جو رسول تمہارے پاس تمہارے ہی سے آئے ہیں، ان کو تمہاری تکلیف بہت زیادہ شاق گزرتی ہے اور یہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طریقے سے نفع پہنچ جائے، دنیا کا بھی اور دین کا بھی آخرت کا بھی نفع پہنچ جائے، اس کے بڑے حریص ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ خاص طور پر شفیق اور مہربان ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تربیت اور تعلیم کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایسی جماعت تیار ہوئی تھی کہ جو جماعت ایثار کا مجسم پیکر تھے، جو خود تکلیف اٹھا لیتے تھے لیکن دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، خود نقصان برداشت کر لیتے تھے لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی کو کہا جاتا ہے ایثار اور ہمدردی۔ یہ احسان اور بھلائی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ جب انسان احسان کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے کہ جو ایثار کا درجہ کہلاتا ہے، تو پھر انسان اپنے نفع کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نقصان کر لیتا ہے لیکن دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے، اور اگر دوسرے کو راحت پہنچانے میں اسے تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسرے کو راحت اور آرام پہنچاتا ہے۔ سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ 28ویں پارے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی انہی صفات کو ارشاد فرمایا ہے، خاص طور پر ایثار کی صفت کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دار کو اور ایمان کو اس سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے ٹھکانہ بنا لیا۔ دار سے مراد ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ کو دار اس لیے کہا گیا کہ وہ دار الہجرت ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اب مدینہ منورہ کو دار ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ تھے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کے کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، جن کو انصار مدینہ کہا جاتا تھا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرما جانے کے بعد پھر بہت سارے لوگ، بہت سارے قبائل اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایمان قبول کیا، وہ سب انصار کہلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ انصار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کو اختیار کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا اور مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ان سے پہلے۔ کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں مہاجرین کا ذکر ہے، یعنی جو مہاجرین جو حضرات مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے ہیں، ان سے پہلے ہی کئی لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔
کیونکہ پہلی کتابوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی بشارتیں موجود تھیں، اور جن لوگوں کو پہلی کتابوں کا اور پہلے آسمانی مذاہب کا علم تھا تو انہیں پتہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام میں ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے کہ جس جگہ کے اندر کھجوروں کے درخت کافی تعداد کے اندر ہوں گے، کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور یہ مدینہ منورہ جس کا پہلا نام یثرب ہے، تو اس علاقے کے اندر مدینہ کھجوروں کے کافی باغات تھے، تو بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لانے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں آ کر انہوں نے ٹھکانہ بنا دیا کہ ہم یہاں پر رہیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائیں گے، ہم آپ کی پر ایمان لائیں گے اور آپ کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مدینہ منورہ کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا ان حضرات مہاجرین سے پہلے، ان کی کیا صفات ہے؟ فرمایا کہ یحبون من ہاجر الیہم، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کروا کر ان کے پاس آئے ہیں، تو یہ مدینہ والے انصار جو ہے ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے۔ جیسے کسی علاقے کے اندر بہت سارے لوگ ہجرت کر کے چلے جائیں تو شہر والوں کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فرمایا کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے جب مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے، یعنی جب مہاجرین کو مال غنیمت مال فے دیا جاتا ہے تو یہ حضرات انصار اپنے دلوں کے اندر تنگی اور جلن اور کڑن محسوس نہیں کرتے۔ جیسے باہر سے آنے والوں کو کچھ دیا ہے تو جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں، بستی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کڑن پیدا ہوتی ہے کہ یہ باہر سے آ کر جو ہے وہ ہمارے حقوق کی پر قابض ہو گئے، پر میں کہ وہ ایسی بات اپنے سینوں میں نہیں پاتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی اور تکلیف اور بھوک میں محسوس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ یعنی ایسے حالات ہیں کہ خود تنگی تکلیف برداشت کر کے پھر بھی دوسروں کو اپنی اوپر ترجیح دیتے ہیں، یہ ایثار کہلاتا ہے، جس کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا کہ جس کو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بخل ہوتا ہے، کنجوسی کا مرض ہوتا ہے، وہ ایثار کرنے سے محروم رہتا ہے، ایثار نہیں کر پاتا۔ ظاہر ہے کہ جو انسان ایسا بخیل ہے کہ جو دوسرے کا واجبی حق بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ ایثار کر کے اپنے اوپر دباؤ برداشت کر کے دوسرے کو کیسے وہ نفع پہنچائے گا؟ نفع پہنچانے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ بخل سے پاک ہو، کنجوسی سے پاک ہو، اور انسان کے دل کے اندر سخاوت ہو، کیونکہ ایثار سخاوت ہی کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک امتیازی صفت یہ ہے کہ حضرات کے اندر ایثار کا جذبہ پایا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور وہ ایثار اور ہمدردی کے اندر دوسروں کی فائدہ پہنچانے کے لیے خود اپنی اوپر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، خود اپنے لیے بھوک اور حاجت کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی حاجتیں اور ضرورتیں روک کر دوسرے حضرات کو نفع پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ایثار کی تعلیم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایثار کا جذبہ ہے، یہ جذبہ بھی ایمانیات میں سے ہے، ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ انسان کے اندر ایثار کا اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہو، جس کے دوسرے معنوں کے اندر انسانیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو انسان دوسرے کی دکھ تکلیف کو برداشت نہ کرے اور دوسرے کی دکھ تکلیف کا احساس نہ کرے، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ یعنی جو انسانی جوہر ہے، جو ایمان نہ بھی ہو تو بھی انسان کے اندر ایک اخلاقی جوہر ہونا چاہیے، تو وہ جس آدمی کے اندر نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کے جوہر سے خالی ہے۔ تو اس لیے دوسرے لوگوں کا دکھ تکلیف کو برداشت کرنا اور دکھ تکلیف کے ان کی دکھ تکلیف کو اپنا دکھ تکلیف سمجھنا اور ان کے ساتھ مدد کرنا، اور کم از کم یہ کہ ان کے ساتھ تسکین، ان کے دل کو تسلی دینا اور ان کی امید بڑھانا، ان کا حوصلہ بڑھانا، یہ بھی دراصل ایثار ہی کا ایک سلسلہ ہے اور ایثار ہی کا ایک عمل ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایثار کی بات ارشاد فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ حضرات صحابہ کرام کے اندر یہ ایثار کا جذبہ کیسے تھا، مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اتنی مجبور کہ اللہ کے رسول میں حاجت مند ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میری ضروریات رکی ہوئی ہیں، اور اس زمانے کے اندر فقر و فاقہ عام تھا، تو ایسے کئی لوگ تھے کہ جن کو فقر و فاقہ کی وجہ سے کھانے کو نہیں ملتا تھا، بھوک برداشت کرنی پڑتی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آ کر اس شخص نے یہ بات عرض کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کی طرف کسی شخص کو بھیجا اور معلوم کرایا کہ گھر کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں۔ تو گھر سے اہلیہ محترمہ اور زوجہ مطہرہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ والذی بعثک بالحق ما عندی الا ماء، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہمارے پاس پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ثم ارسل الی اخرى، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ مطہرہ کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، حتی قلنا کلہن مثل ذلک، یہاں تک کہ ان سب ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب ملا کہ سوائے پانی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری مخلوق کے اندر سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اور محبت اور قرب کا جو درجہ ہے وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن دنیاوی زندگی کے اندر فقر و فاقہ کا عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے کئی گھر ہیں جن کے اندر ازواج مطہرات ہیں، اور وہ گھر بھی کیا ہے، ایک ایک حجرہ ہے، ان کے اندر آپ نے پیغام بھیجا ہے تو جواب یہ ملا ہے کہ پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ عیش و عشرت کا جو سامان ہے جو دنیا کی زندگی کا ہم لوگوں کو حاصل ہے، تو یہ قطعاً بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ جو مقبول بندے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس تو یہ چیز میسر نہیں ہے۔ تو خیر جب یہ جواب حاصل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ میں یذیب ھذا اللیلہ، کہ آج کی رات میں اس آدمی کی میزبانی کون کرے گا، کون آدمی اس کو مہمان بنائے گا۔ تو ایک انصار میں سے ایک شخص، وہی انصاری صحابہ، انصار کے صحابہ کی جن کے اندر ایثار کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں ان کی میزبانی کروں گا۔ پھر ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے اور اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج ہمارے گھر میں ہمارا مہمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کا اعزاز کرنا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کوئی چیز ہے کھانے پینے کی، انہوں نے کیا کہ بس بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیز موجود ہے، باقی اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی کھانے کا کچھ نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ بچوں کو تو آپ بہلا مسلا کا سلا دیجیے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان پر تو وہ ساری چیز میسر کر دی جائے، اور آپ چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھیے گا اور چراغ کو گل کر دیجیے گا، تاکہ اندھیرے کے اندر مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم کھا رہے ہیں یہ نہیں کھا رہے، اور ہم ویسے ساتھ شریک ہوں گے تاکہ مہمان کو شرم بھی نہ آئے اور شرم محسوس نہ ہو، جھجک محسوس نہ ہو، اور وہ پیٹ بھر کر کھا لے اور ہم بھوکے رہ لیں گے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ تو جب صبح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر یہ صحابی حاضر ہوئے، اور جن کا کئی نام ذکر کیے گئے کہ صحابی کا نام کیا تھا، زیادہ مشہور نام جو ہے وہ ابو طلحہ انصاری، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لقد عجب اللہ من سمیعکما بضیفکما اللیلہ، فرمایا کہ گزشتہ رات میں آپ نے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس نے سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس صحابی کو حاصل ہوئی کہ جنہوں نے اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لی، خود بھوک برداشت کر لی، لیکن اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلایا اور ایثار سے کام دیا۔ تو ایسے صحابی کو اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ قد عجب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش اور راضی ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے تو ہم دنیا کے اندر آئے کہ دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ جن کاموں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ تو یہ صحابی کا واقعہ ہے، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایثار کیا ہوتا ہے۔
ایثار یہ ہوتا ہے کہ خود کو تکلیف برداشت کر لی جائے لیکن دوسرے آدمی کو راحت پہنچائی جائے اور اپنے دوسرے بھائی کا خیال رکھا جائے. تو یہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا. اور اس کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ بھی ایثار والی تھی. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے پیشوا اور مرشد ہیں. جو صحابہ کرام جو آپ کی تربیت یافتہ تھے ان کی یہ عادت تھی تو آپ تو ظاہر ہے کہ ایثار کا ایک مجسم پیکر تھے. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے ایک چادر آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کی جو کہ بنی ہوئی تھی. اس زمانے کے اندر جیسے چادریں بنی جاتی تھی اسی طریقے سے اس خاتون نے بڑی محبت سے اور بڑے شوق سے اور جذبے کے ساتھ بنی اور حضور کی خدمت کے اندر پیش کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موڑیں گے تو ثواب حاصل ہوگا. تو انہوں نے وہ حضور کی خدمت میں پیش کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس چادر کی ضرورت بھی تھی. ظاہر ہے کہ جب فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا تو اس طرح کی چیزوں کی آپ کو ضرورت بھی تھی. آپ نے اس چیز کو لے لیا اور ثابت فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت باہر تشریف لائے تو وہ چادر آپ کے اظہار کے طور پر آپ نے باندھی ہوئی تھی, لنگی کے طور پر آپ نے وہ چادر باندھی ہوئی تھی. تو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے عرض کیا کہ اس سے نہیں ہما افسنا کہ اللہ کے رسول کتنی اچھی چادر ہے مجھے دے دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی شخص سوال کرتا تھا تو آپ نہ نہیں فرماتے تھے, آپ انکار نہیں فرماتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تشریف فرما ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد گھر گئے اور اس چادر کو اتار کر دوسری چادر لپیٹی اور وہ چادر اس صاحب کو ہدیہ کے طور پر پیش کر. اور بعض صحابہ کرام نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے تو آپ انکار نہیں کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی تو آپ نے مانگی کی, آپ کو مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اس نے عرض کیا کہ میں تو برکت کے طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا کہ یہ چادر میں اپنے کفن کے طور پر استعمال کرتا اور اپنے کفن کے لیے رکھوں گا. چنانچہ اس چادر اس صاحب نے سنبھال کے رکھی اور جب اس سے انتقال ہوا تو کفن اسی چادر کے اندر اس کو دیا. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس تکلیف کو برداشت کر لیا اور ایک ایسی چیز کی جس کی آپ کو ضرورت تھی لیکن آپ نے اپنی ضرورت کو روک لیا اور اپنی ضرورت کو روک کر وہ دوسرے صاحب کو دے دی. اور جن صاحب کی کوئی خاص حاجت نہیں تھی بلکہ ایک تبرک کے طور پر آپ دینا چاہتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بھی اس کو عنایت کروا دی. جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دین اسلام کی یہ تعلیم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب کسی دوسرے انسان کی کوئی حاجت اور ضرورت سامنے آ جاتی تھی وہ اپنی ضرورت اور حاجت کو روک لیتے تھے اور روک کر دوسرے کی حاجت کو پورا کر دیتے تھے. اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. ایک اور مشہور واقعہ یاد آیا کہ ایک جنگ کے موقع پر کئی حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے تھے تو کوئی دوسرے صاحب تھے وہ کسی کی تلاش کے اندر آ گئے کہ وہ اس فلاں صاحب جو ہے وہ زندوں میں نہیں ہے تو ان کو تلاش کیا جائے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں یا زخمی حالت کے اندر ہے. تو دیکھا کہ ایک جگہ سے پانی کی آواز آئی کہ پانی, تو وہ ظاہر ہے کہ جانکنی کے عالم میں تھے اور پانی کی آواز ہے. تو جب وہ پانی لے کر اس کے پاس حاضر ہوئے تو پیشتر اس سے کہ وہ پانی لیتے اور پیتے ایک ساتھ والی جگہ سے پانی کی آواز آ گئی. انہوں نے آگے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ پانی لے کر وہاں پہنچے تو ایک تیسری جگہ سے پانی کی آواز آ گئی. وہ پانی انہوں نے اشارہ کر دیا آگے کی طرف. جب وہ پانی لے کر وہاں پہنچے تو ایک چوتھی جگہ سے پانی کی آواز آ گئی. حتیٰ کہ 7 جگہ سے پانی کی آواز آئی اور وہ 7ویں جگہ جب پہنچے ہیں تو اس کو پانی پینے سے پہلے وہ شہید ہو گئے. پھر جب یہ واپس پلٹے ہیں تو وہ شہید ہو گئے. جب واپس پیچھے آئے ہیں تو وہ بھی شہید ہو گئے. حتیٰ کہ وہ 7 حضرات ہیں وہ شہید ہو گئے. انہوں نے اپنی جان کی پر دوسروں کی جان کو ترجیح دی. ایسی حالت کی جب وہ جانکنی کا عالم ہے اس حالت کے اندر بھی باوجود ہے کہ خود پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہے اور جان نکل رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی پیاس کی پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی ہے. تو یہ ہوتا ہے انسانیت اور یہ ہوتی ہے دوسروں کی ہمدردی اور ایثار. اور ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہم خود غرضے کے اندر مبتلا ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا کسی طریقے سے پیٹ بھر جائے, ہماری غرض پوری ہو جائے, ہماری جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. دوسروں کی جیبیں کاٹ کر اور دوسروں کے پیٹ کو کاٹ کر اور بلکہ دوسروں کی جانوں کو بھی کھیل کر. کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر دوسروں کو گولی مار دی جاتی ہے. ان کے پیسے لوٹنے کے لیے, ان کی چیز حاصل کرنے کے لیے ان کی جان تک کی پرواہ نہیں کی جاتی.
اور جان ضائع کر دی جاتی ہے اور وہ 2-4 پیسے حاصل کر لیے جاتے ہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے اور کچھ فائدہ حاصل کر لیا جاتا ہے. یہ خود غرضی ہے جو کہ بالکل ایثار کے متضاد ہے. تو ہمارا اسلام جو ہے وہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ضروریات اور حاجات کو روک کر دوسروں کی خیال رکھنا چاہیے جو احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا دوسروں کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی انسانیت کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. یہ ایثار اور ہمدردی جو ہے یہ انسان کا ایک جوہر ہے اور جو اسلام اور ایمان کی بھی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے عمل کرنا